نیکی میں انسانیت کی خدمت، ہمدردی، عاجزی، صبر اور بنی روح انسان ساتھیوں کو اپنا خاندان دیکھنا شامل ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ جب آپ بنی روح انسان کو اپنے خاندان کے طور پر نہیں بلکہ صرف خدا کے خاندان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ جب کوئی شخص خدا کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اسے خدا کی طرف سے روشنی ملتی ہے۔ اس روشنی میں بہت سے مختلف رنگ ہیں جو زمین پر موجود نہیں ہیں۔ اس کی روح اس زمین کے کسی بھی پھول سے زیادہ حساس اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو آپ کو صوفیانہ بنا دیتی ہے۔ اگر ہم زندگی کا مقصد نہیں جانتے یا اسے جاننا نہیں چاہتے تو بے خبری میں ایسے دنیاوی مقاصد میں مصروف ہو جاتے ہیں جن سے صرف پریشانیاں، خوف، خود غرضی، لالچ، تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہماری روح بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ ہر بری سوچ ہماری روح میں تاریکی لاتی ہے۔ ہم جتنا زیادہ برے کام اور صرف دنیاوی کام کرتے ہیں اتنا ہی ہماری روح منفی اور تاریک ہوتی جاتی ہے۔ آخر میں ہماری روح ایک بھوت کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جب انسان اپنی روح کو موت کے بعد کی زندگی میں دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی لفظ اس کی حالت بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روح ان بری یا اچھی سرگرمیوں کا پھل ہے جو انسان نے زمین پر کیا تھا۔ وہ سرگرمیاں وہ بیج ہیں جو پھل پیدا کرتی ہیں۔ میرے نقطہ نظر سے روح خدا کے بعد سب سے اہم ترقی ہے جو ہمیں ابدی زندگی میں دیا گیا ہے۔ میری کئی راتیں بے خوابی میں گزری ہیں کیونکہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور مجھے بہت سے آنسو بہانا ہے۔ ایسے لمحوں میں ہمیشہ ایک ہی دعا میرے لبوں پر آتی ہے۔ میں اپنے آسمانی باپ سے کہتا ہوں، پیارے والدین، در حقیقت مجھے کسی جنت کی ضرورت نہیں کیونکہ تو میری جنت ہے۔ اس کے بعد میں خدا سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ مجھے بنی ہوئی انسان کی رہنمائی کے لیے مزید 30 یا 40 سال دے سکتا ہے تاکہ وہ خدا کی حقیقی قدر اور اپنی روح کو جان سکیں۔ ہر وہ دن جس پر میں اپنے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کو رہنمائی یا لیکچر نہیں دے سکتا یا ان کی خدمت نہیں کر سکتا، میرے لیے بربادی کا دن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہر چیز خدا نے خوشی اور محبت کی خاطر بنائی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ موت ایک نئی زندگی کی کھڑکی کھولتی ہے۔ Death opens the window to a new life۔ ایک روح موت کے 3 مختلف عمل سے گزرتی ہے۔ دراصل یہ موت کا عمل ایک نہیں لیکن نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک نیا جنم ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے کی پیدائش۔ اسے 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا میں یہ اپنی ماں کے ذریعے پرورش پاتا ہے اور مشکل سے چل سکتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ مرنے والا ہے کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ ایک بار جب یہ باہر آتا ہے اور اس کی نال کٹ جاتی ہے تو یہ روتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت نہیں تھی لیکن حقیقت میں یہ نئی زندگی میں داخل ہوا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں کے پیٹ میں واپس جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ زندگی اپنا رخ اختیار کرتی ہے۔ بچے نوعمر بالغ اور آخرکار بوڑھے بن جاتے ہیں۔ دوسری بار موت کا خوف ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہم اپنا جسمانی یعنی اپنا ظاہری جسم کھو دیتے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہم ایک نئی زندگی، آفاقی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔
اسی طرح جس طرح ایک بچہ پیدائش کے وقت اپنی ماں کے پیٹ سے بڑی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنی موت کے وقت ایک بہت بڑی دنیا یعنی روحانیت ابدیت میں داخل ہوتے ہیں، جس نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا اور اپنے خالق سے روشنی حاصل کر لی، وہ ابدی زندگی میں کثیر روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ ہماری روح ایک معجزے کی طرح ہے، یہ ماضی حال میں سفر کر سکتی ہے اور سفر کر کے مستقبل کے بہت سے عجائبات دریافت کر سکتی ہے۔ در حقیقت ایک الہی روح اپنی زمینی زندگی کے دوران موجودہ وقت میں اس کا تجربہ کر سکتی ہے۔ روحانی دنیا میں پہلی زندگی، فرسٹ لائف ان اسپریچول ورلڈ۔ ہم اپنی ابدی زندگی میں 3 بار موت کا تجربہ کرتے ہیں۔ موت ایک نئی زندگی کی کھڑکی کھول دیتی ہے۔ شروع میں تاریک ابدیت میں صرف مردہ مادہ تھا۔ خدا نے ہماری روح کو اس مردہ مادے سے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی موت اور ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ انسانی ارواح کو مختلف نشو و نما کے عمل سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلی چیز جو ارواح نے سنی وہ خدا کی آواز تھی۔ پہلی چیز جو ارواح نے دیکھی وہ ہمارا سب سے پیارا آسمانی والدین تھا۔ پہلا جذبہ جس نے انسانی ارواح میں ہلچل مچا دی وہ خدا کے لیے شکر گزاری اور جذبات تھے۔ بائبل کے ایک چیپٹر جینیسس 1 باب نمبر اور آیت 1-5 میں لکھا ہے، شروع میں جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، زمین بے شکل اور ویران تھی۔ بکھرا ہوا سمندر جس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا تھا، مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور خدا کی روح پانی پر گھوم رہی تھی۔ پھر خدا نے حکم دیا، روشنی ہونے دو، اور روشنی ظاہر ہوئی۔ خدا نے جو دیکھا اس سے خوش ہوا۔ پھر اس نے روشنی کو اندھیرے سے الگ کیا، اور اس نے روشنی کا نام دن اور تاریکی کو رات رکھا۔ شام گزری اور صبح ہوئی۔ وہ پہلا دن تھا۔ تخلیق کا عمل اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے۔ پہلے دن بائبل کو علامتی طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ در حقیقت پہلے دن کی تخلیق، اس کا مطلب ہے کہ تخلیق کا پہلا عمل 3 ترقی پذیر مراحل میں ہوا جو ابدی وقت تک جاری رہا۔ ان تینوں ترقی پذیر مراحل کو شام، رات اور صبح سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ شام وہ پہلا مرحلہ تھا جب خدا نے اندھیرے ابدیت میں روشنی پیدا کی۔ رات دوسرا مرحلہ تھا جب خدا کو انتظار کرنا پڑا جب تک کہ روشنی اپنے مکمل توسیع تک نہ پہنچ جائے۔ تیسرا صبح تیسرا مرحلہ تھا جب روشنی اندھیرے میں حقیقت بن گئی۔ بائبل میں درج ہے کہ خدا نے جو کچھ دیکھا اس سے خوش ہوا، اور روشنی پیدا کرنے کے بعد پہلی بار کہا، یہ اچھا ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا تھا اس پر مطمئن تھا۔ پہلی تخلیق کے عمل کے ان 3 ترقی پذیر مراحل کا ایک کسان کے کام سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں خدا نے روشنی پیدا کی، کسان زمین میں ہل چلاتا ہے اور بیج بوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں خدا کو انتظار کرنا پڑا۔ بارش نہ ہونے پر کسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور کھیت کو اسراف کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں روشنی حقیقت بن گئی، کسان پھل کاٹ سکتا ہے۔ یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ
بائبل ترقی کے عمل کے بارے میں کیا ذکر کرتی ہے؟ بائبل کے باب جینیسس 1 آیت 1-2 میں خدا کا شروع میں جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، زمین بے شکل اور ویران تھی، بکھرا ہوا سمندر جس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا تھا مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور خدا کی روح پانی پر گھوم رہی تھی۔ پانی 2 عناصر آکسیجن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 مختلف گیسیں خدا کی توانائی کا حصہ ہیں۔ خدا نے ان 2 عناصر سے پانی پیدا کیا اور مردہ مادے کو بھی زندہ کیا۔ اصل ابدی معاملہ کافی ہے، اور اس معاملے کے ساتھ خدا نے ہماری روح کو بنایا، یعنی اس میٹر کے ساتھ خدا نے ہماری روح کو بنایا، اور ہم اپنی پہلی زندگی میں داخل ہوئے۔ خدا کی روح کے بڑھنے کے عمل کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ زمین پر دوسری زندگی، سیکنڈ لائف آن ارتھ۔ خدا نے ظاہری کائنات اور زمین پر زندگی کو مختلف دوسری سیاروں کی طرح کیوں بنایا؟ دوسرے سیاروں کی طرح کیوں بنایا؟ اصل ابدی مادہ خاطر خواہ تھا، اور اس مادے کے ساتھ خدا نے ہماری روح کو پیدا کیا۔ روحانی دنیا میں روح کو بڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دماغ ہونے کے ناطے خدا نے ظاہری کائنات اور خاص کر زمین کو انسانوں کے لیے بنایا۔ خدا نے انسانی روح کے لیے ایک ظاہری جسم بنایا جس میں وہ بہت تیز رفتاری سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ظاہری مادے کا معیار ہے۔ ظاہری کائنات ازلی تخلیق کا عکس ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ظاہری تخلیق کا ایک محدود وقت ہے، اور روحانی تخلیق ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ خدا ہماری روح کو ظاہری جسم میں بھیجتا ہے۔ پیدائش کے بعد ہماری دوسری زندگی زمین پر بیرونی یعنی ظاہری کائنات میں شروع ہوتی ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی بہت ضروری ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بلا شبہ جب ہم اپنے ظاہری مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب کیریئر بنانا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہونا چاہتے ہیں، آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے امیر بننا چاہتے ہیں، مختلف شعبوں میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ساتھی، خاندان، بچے وغیرہ، وہ تمام مقاصد اچھے ہیں، لیکن وہ وقت کے لحاظ سے محدود ہیں۔ اگر ہم ہماری ساری دنیا حاصل کر لیں تو بھی آخر زندگی میں ہمیں اس دنیا اور اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہماری زمینی زندگی کا سب سے اہم مقصد کیا ہے جسے پورا کرنا ہے؟ ہماری دوسری زندگی کا سب سے اہم مقصد اپنے خالق اور اس تخلیق کی نوعیت کو جاننا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا رشتہ رکھتے ہوئے خدا کی مخلوق اور پوری بنی نوع انسان کو اس کے بچوں کی طرح پیار کرتے ہوئے ہمیں محبت کے لازمی معیار کو جاننا چاہیے۔ ہماری زندگی کے مقصد اور روحانی زندگی کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے خاص لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے جو خدا سے مل چکے ہیں اور روحانی زندگی کے بہت سے تجربات اور مشاہدات رکھتے ہیں۔ وہ خاص لوگ انبیاء، اولیاء، صوفیاء یا گرو ہوتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ
انسانوں کو خدا کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، نہ کہ اپنی طرف۔ 21ویں صدی میں ہماری فکری اور عقلی صلاحیت اب تک بڑھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کامیاب کیریئر کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، یا ہمیں ڈاکٹر، وکیل، آرکیٹیکٹ وغیرہ بننے کے لیے کچھ سیمسٹرز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح دانشور لوگ روحانی زندگی سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس روحانی تجربہ اور مشاہدات نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہیں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ انہیں مجموعی روحانی سیمسٹروں میں بھی جانا پڑتا ہے، اس طرح وہ روحانی طور پر ترقی کر سکتے ہیں اور ان کے روحانی حواس موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے لیے کھل سکتے ہیں۔ وہ خدا سے ملنے سے پہلے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی دنیا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح منطقی طور پر سوچنا اتنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جدید دانشوروں کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ روحانی قدر کو دریافت کرنے کی اہم کوشش کیے بغیر انکار کرتے ہیں۔ آپ کسی کتاب کا محض اس کے سر ورق اور عنوان سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو محبت کی خاطر دوسروں سے زیادہ دینا چاہتا ہے اور جس کے پاس خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خدمت کرنے کی گہری خواہش ہے، افق کی سطح پر پوری انسانیت کے لیے بنی ہوئی انسان ہیرو اور نمونہ ہے۔ جب اس شخص نے اپنی زندگی خدا کی محبت کی خاطر بنی ہوئی انسان ساتھیوں کی مدد کے لیے وقف کر دی تو وہ خدا اور جنتوں کی نظر میں منفرد اور خاص ہے۔ اس کے 5 روحانی حواس کھل جائیں گے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ زندگی ظاہری موت سے آگے جاری ہے۔ وہ روح میں بہت زیادہ روشنی حاصل کرتا ہے اور بہت سے روحانی مظاہر کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکتا ہے۔ ہماری زمینی زندگی کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگ بہت مادہ پرست ہو گئے ہیں اور صرف اپنی ظاہری ضروریات اور خوشیوں کی فکر کرتے ہیں۔ اس مادہ پرستانہ مراٹھن میں انسانوں نے ہمیشہ مسیحا، انبیاء اور اولیاء کا انکار کیا ہے، جنہیں خدا نے روحانی راستے پر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان میں سے تقریباً سبھی الگ تھلگ ہو گئے ہیں اور زمین پر بہت تنہا لوگ تھے۔ اسے 180 ڈگری بدلنا ہوگا، ورنہ موت کے بعد جب ہماری تیسری زندگی شروع ہوگی تو ہمیں صرف نقصانات ہی ملیں گے۔ ہم بہت محدود جہانوں میں داخل ہوں گے جہاں ہم نے جو کچھ زمین پر بویا ہے اسے کاٹیں گے۔ ہم نے اپنا ظاہری جسم کھو دیا اور روحانی دنیا میں بڑھنے میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ جب انسان زمین پر زندگی کا مقصد حاصل کرتا ہے تو اس کی روح 70 یا 80 سال میں اسی طرح ترقی کر سکتی ہے جو روحانی دنیا میں 30 ملین سالوں میں ہوتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے ظاہری جسم سے محروم ہو گئے تو روحانی دنیا میں کون سے نتائج ہمارے منتظر ہیں۔ میں ہر روز روحانی حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہوں اور میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ زمین پر کسی کی روح میں روشنی ہے۔ اگر کسی کے پاس نسبتاً روشنی ہے تو وہ زیادہ تر اندھیرے سے ملا ہوا ہے۔ اندھیرا روح کو بہت بھاری بنا دیتا ہے اور اسے روحانی دنیا میں 100 سال کے آدمی کی طرح چلنا پڑتا ہے۔ ہر قدم اکیلے بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ ایک سیاہ روح بوڑھی اور بدصورت لگتی ہے اور اس کے برے اعمال کے مطابق وہ ایک بھوت کی طرح نظر آ سکتی ہے۔ دوسری طرف روشنی
ایک روح کو آسان بناتی ہے اور وہ اپنی روشنی کے مطابق روشنی یا کثیر روشنی کی رفتار سے تیز سفر یا پرواز کر سکتی ہے۔ روحانی دنیا میں روشنی کے بہت سے جہان ہیں۔ روشنی کی شدت جہانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ روح کو مقناطیسی طور پر اس جہان کی طرف کھینچی جاتی ہے جس میں روشنی کی ایک ہی شدت ہوتی ہے۔ دراصل ہمیں روحانی دنیا میں اپنی تیسری زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ان کی تاریک ارواح کی وجہ سے جہنم بن جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے غلط محرکات، برے اور مجرمانہ اعمال اور زندگی کے مقصد کی خواہش نہ رکھنے کے ذریعے پیدا کیے ہیں۔ روحانی دنیا میں وہ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ روحانی دنیا میں تیسری زندگی، تھرڈ لائف ان اسپرچول ورلڈ۔ روحانی دنیا میں موت کے بعد کی زندگی کو تیسری زندگی کہا جاتا ہے۔ روحانی دنیا ظاہری دنیا کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ روحانی تخلیق کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ایک روح اپنی زمینی زندگی کے دوران اس کی حوصلہ افزائی، یقین اور اعمال کے مطابق غیر جانبدار دنیا میں، فردوس کے اچھے جہانوں میں یا درمیانی دنیا میں یا جہنم کے جہانوں میں داخل ہوتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی میں ارواح کو فائدے یا نقصانات ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا وہ جگہ ہے جہاں مختلف درمیانی جہانوں کی تمام ارواح کو اپنے حتمی فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل مجرموں کی طرح ہے جو اپنے مقدمے کی سماعت کے انتظار میں قید میں ہیں۔ سزا سنانے کے بعد انہیں حقیقی جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھی ارواح پہلے ہی اچھے جہانوں میں داخل ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ اگر وہ زندگی کے مقصد کی پیروی نہ کرتی تو وہ بدتر جہانوں میں اختتام پذیر ہو جاتی۔ اگلے باب میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد زمینی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت، ریالٹی آف لائف آفٹر ڈیتھ۔ موت بھی اتنی ہی حقیقی ہے جتنی زندگی۔ منطقی طور پر بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی لوگ اپنی زمینی زندگی کے لیے سب کچھ لگاتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، لیکن موت ان کے لیے سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جسے زمین پر روحانی زندگی کی کنجی مل گئی، اس کے لیے موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، جو موت سے آگے نکل جاتی ہے۔ جس نے ظاہری اور باطنی زندگی کے درمیان توازن پا لیا وہ کامیاب ترین ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں اس زندگی میں بالکل آزادی ہے، لیکن وہ گہرائی سے نہیں سوچتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمین پر کوئی بھی آزاد مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی مرنا چاہتا ہے۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم زندگی کے بالکل درمیان میں تھے۔ ہر سالگرہ ہمیں موت کے ایک سال قریب لاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ اگلے گھنٹے یا اگلے دن کیا ہوگا۔ جب موت آتی ہے تو وہ کسی کو اختیار نہیں دیتی اور دنیاوی نظام الاوقات کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب، یا مشہور ہالی ووڈ اداکار، بادشاہ، صدر، شہنشاہ یا آمر ہے۔
موت کو روکنے کے لیے کوئی بھی ہنگامی بریک استعمال نہیں کر سکتا۔ موت کے سامنے ہر کوئی کمزور، معذور یا لنگڑا ہو جاتا ہے۔ موت آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں آپ جانا نہیں چاہتے۔ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اتنی کم معلومات کیوں ہیں؟ جواب بہت سادہ ہے۔ لوگوں کی اکثریت روحانی طور پر نابینا ہے۔ صرف ان کے 5 ظاہری حواس کام کرتے ہیں۔ یہ ظاہری حواس صرف ظاہری کائنات میں کام کرتے ہیں، لیکن روحانی زندگی کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے روحانی حواس کی ضرورت ہے۔ آپ کے روحانی حواس تبھی کھلتے ہیں جب آپ تخلیق کے مقصد یعنی اپنے خالق کو جاننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا داروں کے روحانی حواس تقریباً مر چکے ہیں یا انتہائی بیمار اور زنگ آلودہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی جہالت پر منحصر ہے کہ انسان کے دل و دماغ ہر دنیاوی چیز کے لیے کھلے رہتے ہیں اور اپنے خالق کو پیٹھ دکھاتے ہیں، لہٰذا وہ موت کے بعد کی زندگی میں تاریک جہانوں میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا کہ وہ 2 اندھے ایک دوسرے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، دونوں ایک گڑھے میں جا گریں گے۔ موت کے بعد کی زندگی کی روحانی حقیقت کو دیکھنے کے لیے روحانی حواس کو کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ ایسا شخص روحانی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات دوسروں کو دے سکتا ہے جو روحانی نابینا ہیں۔ زمین میں کوئی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس لیے مرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی انتخاب ہوتا، لوگ آرام دہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے امیر ترین گھرانے میں پیدا ہونا چاہتے، لیکن ہم نہ تو انتخاب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم امیر یا غریب گھرانوں میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، یورپ یا افریقہ وغیرہ میں۔ ہمیں پیدائش اور موت کے درمیان کی زندگی کے لیے اپنی مرضی کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ پھر ہم اپنی زمینی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کا جواب تلاش کریں اور اس مقصد میں شرکت کریں جس سے ہم ہمیشہ خوشیوں سے جی سکیں۔ اس زمین پر بہت کم لوگ ہیں جو قدر پیدائش اور موت کے درمیان کی مدت سے آگاہ ہوں اور جو زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوں۔ وہ لوگ موت کے بعد کی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ آزادی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ جو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، وہ زمین پر اپنی آزادی بھی کھو دیتے ہیں اور جیل میں جاتے ہیں۔ وہ لوگ زمین پر مجرم کہلاتے ہیں۔ زمین پر ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے فرشتوں کا پیمانہ زیادہ سخت اور اٹل ہے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ پہلے سے ہی مجرم ہیں جو صرف دنیاوی مقاصد اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے رہتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس زمین پر رہیں گے۔ فرشتوں کی نظر میں وہ بھی مجرم ہوتے ہیں جو زندگی اور اپنے خالق کے جواب کو نہیں جاننا چاہتے۔ ان کے اعمال پر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کا انجام دکھی جہانوں میں ہوتا ہے، جو کہ زمین کی بدولت زمین کی بدترین جیلوں سے بھی بدتر ہے۔ خدا درمیانی اور کم نچلے جہانوں میں موجود نہیں ہے اور اس نے فرشتوں کو ان جہانوں کا اختیار دیا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ دنیاوی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ What happens after the earthly death؟ ہر شخص کا روحانی
جسم ہوتا ہے، لہٰذا ظاہری جسم کی موت کے بعد روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ اسے روحانی شخص کہتے ہیں۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمارے خلیے ہر 5 یا 10 سال بعد مر جاتے ہیں اور نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عمل سست ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کا اتنا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ موت ہمارے ظاہری جسم کا خاتمہ ہے۔ میں نے اپنی کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسان پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں ذکر کیا ہے کہ ایک بار جب ہم مرتے ہیں تو اندر سے ایک روحانی دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہر کوئی جو اس دروازے سے گزرا واپس نہیں آتا۔ روحانی دنیا میں آپ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد روحانی انسان اس بات سے بہت واقف ہو جاتا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے کیا اہم اور کیا غیر اہم تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے زمین پر سب سے اہم تھی وہ غیر اہم ہے اور اس کی روحانی زندگی کی کوئی حقیقی قیمت نہیں ہے۔ یہ سچائی اتنی واضح ہو جاتی ہے جیسے آپ دن کی روشنی میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کا عمل خوشگوار ہے یا تکلیف دہ؟ موت کے آغاز میں ایک شخص درد محسوس کرتا ہے، فکر مند اور گھبراہٹ کی حالت میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ایک شخص جو کوما میں ہے اس عمل سے نہیں گزرتا، پھر روح جسم سے الگ ہو کر جسم کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھتی ہے۔ موت کے دردناک عمل کے بعد پہلی بار روح کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جسم تھا جو مر گیا لیکن میں نہیں۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا عمل شروع ہوتا ہے۔ ارواح اپنے جسم پر کنٹرول کھو دیتی ہیں اور سفر شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے کہ اس کا اپنے روحانی جسم پر کنٹرول نہیں ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسے مقناطیس بناتی ہے اور وہ اس کے سامنے بے بس ہے۔ یہ ایک سرنگ کے سامنے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اچھی ارواح سرنگ میں روشنی دیکھتی ہیں، فرشتوں کا نور انہیں دوسری طرف بلاتا ہے۔ اس لمحے میں اچھی ارواح زمین پر اپنی زندگی کو یاد کرتی ہیں۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے کیا اچھا کام کیا ہے اور وہ خدا سے ملنے کے لیے کتنا ترس رہے ہیں۔ ان سب کو یاد کر کے وہ بہت پر امید ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کی تیز روشنی انہیں بتاتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ٹیلی پیتھکلی وہ روحانی لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے دیتے ہیں کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خدا کو یاد کیا ہے۔ جب وہ سرنگ کے آخر میں پہنچتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ تمام دکھ، تکلیف، بدقسمتی اور بیماریوں کے باوجود جن کا انہیں زمین پر سامنا کرنا پڑا، وہ خدا کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ روحانی لوگوں سے کہتے ہیں، تم نے خدا پر ایمان اور بھروسہ کیا ہے اور تم نے خدا کی وجہ سے بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ خدا کا نور تمہیں نہیں بھولا۔ آج یہ تمہیں لینے آیا ہے۔ ایسی ارواح کی خوشی اور مسرت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ فرشتے نیک ارواح کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ فردوس کے اس مخصوص جہان کی طرف پرواز کرتے ہیں جہاں ان کا تعلق بھی ان کے اعمال کے مطابق ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔
وہاں نہ تو کوئی مصیبت پیدا کرنے والا اور نہ ہی وہ جو دوسروں کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے۔ فرشتے الوداع کہتے ہیں اور آخری فیصلے کے دن تک ارواح اس جہان میں رہتی ہیں۔ جس لمحے ایک نیک روح فردوس کے جہانوں کو دیکھتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے زیادہ کام کیا ہوتا اور اپنے خالق کو تسلی دینے کے لیے، خدا کی منشا کے لیے مزید عبور حاصل کیا ہوتا۔ جب وہ اس جہان کی زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو اس کے گرد ایسی پاکیزہ ہوا چلتی ہے کہ اس نے پہلے کبھی ایسی فضا میں سانس نہیں لیا ہوتا۔ روح کو ایسی آزادی اور خوشی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا زمینی زندگی کی موجودگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عمل بری ارواح کے ساتھ یکساں ہے جب تک کہ وہ مختلف رنگوں کے سامنے اختتام پذیر نہ ہو جائیں۔ روشنی کے فرشتوں کی بجائے بری ارواح سیاہ سرنگوں کے آخر میں سیاہ کپڑوں کے ساتھ موت کے فرشتوں کو دیکھتی ہیں۔ کوئی روشنی نہیں، صرف گہرا اندھیرا ہے جو انہیں بلاتا ہے۔ اس لمحے میں بری اور مجرمانہ ارواح اپنے تمام برے اور مجرمانہ کاموں کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے زمین پر کیے ہیں، اور انہوں نے اپنے نفس کے مقاصد کے لیے بنی نوع انسان ساتھیوں کا کتنا غلط استعمال کیا ہے۔ ان کی پوری زندگی وہ فلم کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی بری زندگی کو اچھی زندگی میں بدلنے کے لیے زمین پر واپس جا سکیں۔ ایک بری روح موت کے تاریک فرشتے کی طرح جتنا قریب کھنچتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ وہ شخص ان کے سامنے کھڑا خوفزدہ ہو کر کہتا ہے، مجھے زمین پر واپس جانے دو، میں خود کو بدلوں گا۔ اپنی تاریک تقدیر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ اگر تم مجھے واپس جانے دو تو میں 180 ڈگری مختلف انسان بن جاؤں گا۔ لیکن موت کے فرشتے ان بدروحوں کو صاف ستھرا پکڑتے ہیں اور اندھیرے کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تمہاری بری زندگی کا پھل ہے۔ اس کے بعد موت کے فرشتے ان بری ارواح کو اندھیرے میں پھینک دیتے ہیں، جہاں وہ جہنم کے ان جہانوں میں مقناطیس ہوتے ہیں جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خوف، درد اور مصائب میں گھرے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب تک ارواح مختلف رنگوں میں مقناطیسی نہیں ہو جاتی، موت کا عمل نیک اور بری ارواح کے لیے یکساں رہتا ہے۔ وہاں پر فرق شروع ہوتا ہے۔ اچھی ارواح کے لیے درد، گھبراہٹ اور خوف ختم ہو کر خوشی شروع ہو جاتی ہے۔ زمین پر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی امن اور خوشی موجود ہے، لیکن بری ارواح کو ہمیشہ کے لیے درد، گھبراہٹ، خوف اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ زمین پر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زندگی کتنی دکھی اور تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں ہم کہتے ہیں، آخری امید مر جاتی ہے، لیکن بری ارواح اپنی آخری امید کھو دیتے ہیں جب وہ صرف موت کے فرشتے اور اندھیرے کو دیکھتے ہیں۔ جب میں اس کے بارے میں لکھ رہا تھا تو میں کھلی آنکھوں سے بری ارواح کی موت کے عمل کو دیکھ سکتا تھا۔ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کاش میں برے لوگوں کو بیان کر سکتا جو میں ان کے انجام کے بارے میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو رینگ رہے ہیں، لیکن میں اس دنیا میں بہت بے بس محسوس کرتا ہوں۔ برے اور گرے ہوئے لوگ موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سنیں گے تو وہ اپنے خاندان اور مستقبل کے بچوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ
گر کر جہنم کے تاریک جہانوں میں داخل نہ ہوں۔ ہر روز میں روحانی دنیا میں سفر کر سکتا ہوں۔ فردوس اور جنتوں میں تقریباً تمام خوبصورت اور حیرت انگیز جہان خالی ہیں، لیکن کھربوں ارواح رو رہی ہیں جہنم کے پست اور تاریک جہانوں سے باہر آنے کے لیے۔ میں پھنس گیا ہوں اور میرا دل ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان کی مدد کیسے کروں۔ ہر روز مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں روحانی دنیا کی بہت تلخ حقیقت کو جانتا ہوں۔ پھر بھی میں اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں اور یہاں تک کہ اپنے خاندان کے کچھ قریبی افراد کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بنی نوع انسان کی اکثریت کی ارواح میں بہت تاریکی ہے اور انہیں تاریک جہانوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، میرا درد اور اداسی مجھے آسمان کے خوبصورت حیرت انگیز فضل سے لطف اندوز ہونے نہیں دیتی۔ میری سب سے گہری خواہش ہے کہ انسان میری کتابیں پڑھے اور زمین پر رہتے ہوئے میری روحانی رہنمائی حاصل کرے۔ یہ امید ہر گرتے دن کے ساتھ مدھم ہوتی جاتی ہے۔ جب میں حقیقت کو دیکھتا ہوں، صرف چند ممبران ہیں جو میری اندرونی رہنمائی لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا دکھ جو مجھے اٹھانا پڑتا ہے اور مجھے ابدی زندگی میں فردوس کی خوشیوں میں، جنت کی خوشیوں میں رہنے نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا مشن موت کے بعد کی زندگی میں ان گنت تاریک جہانوں میں اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کی مدد کرنا جاری رکھے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، شاید ایک ابدی وقت، لیکن ہر روح کو جہنم کے تاریک جہانوں سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ تاریک ارواح کو جہنم سے نکلنے میں کتنا وقت لگے گا۔ انہوں نے جواب دیا، کوئی روح اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ وہ اپنی تاریکی کو اپنے جہانوں سے دور نہ کرے۔ جب آپ صرف برائی، خود غرض اور مجرمانہ ارواح میں گرے ہوئے ہوں تو اپنے آپ کو درست کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک خود غرض شخص ہیں جو ایک جنت میں داخل ہوں، جو ایک جہان میں داخل ہوں جہاں تمام ارواح خود غرض ہوں، یا اگر آپ مجرم ہیں، دوسروں کے بارے میں صرف برا بولتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا غلط استعمال کرتے ہیں وغیرہ، پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ لہذا یہ بائبل میں لکھا ہے، غلطی باب 6 آیت 7، دھوکے میں نہ رہو، خدا کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، جو کچھ آدمی بوتا ہے وہ وہی کاٹے گا۔ یہ واقعی ایک قاتل کے لیے جہنم ہے۔ جب وہ ایک ایسے جہان میں داخل ہوتا ہے جہاں صرف قاتل ہوتے ہیں، جسمانی موت سے ہمارا روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے، ہم حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی دردناک حقیقت۔ عمر قید کی سزا پانے والے زیادہ تر لوگوں کو جیل سے باہر آنے اور بدتر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن کچھ اور ہیں جو واقعی اپنے اعمال سے توبہ کرتے ہیں، بدل جاتے ہیں اور اچھے بن جاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جیل میں اپنے حالات نہیں بدل سکتے اور انہیں سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ ان میں سے بہت سے جیل میں مر جاتے ہیں، لیکن وہ اگلی زندگی کی امید اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے لیے موت کے بعد کی زندگی کی امید ہے، کیونکہ وہ بہتری کے لیے بدل چکے ہیں۔ زیادہ تر امیر لوگ دنیاوی اور آرام دہ زندگی گزارتے ہیں، وہ مغرور ہیں اور غریب لوگوں کے ساتھ اپنا پیسہ اور ملکیت بانٹنا نہیں چاہتے۔ موت کے وقت ان کے پاس سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی ساری قسمت اور سب کچھ
ان کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ وہ روحانی زندگی کی حقیقت سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ حیران ہیں اور سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب برے لوگ امید کھو دیتے ہیں اور اچھے لوگ خدا سے امید رکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہماری پیدائش کے دن موت ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، برے لوگوں کے لیے جن میں سیاہ ارواح ہیں، موت کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور وہ تمام امیدیں کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگ جو نسبتاً زندگی کے مقصد کو جان چکے ہیں، جانتے ہیں کہ موت صرف ان کے ظاہری جسم کو آتی ہے، ان کی روح کو نہیں۔ موت کے وقت وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا پر امید رکھتے ہیں۔ اس لیے لوگ جو خدا کی منشا کے لیے جیتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ زیادہ تر وہ تنہا ہوتے ہیں اور دنیاوی معاشرہ کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ دنیا جیل کی مانند ہے اور مرنے کے بعد نئی زندگی دیکھ کر ایسی خوشی اور آزادی محسوس ہوتی ہے جس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں۔ آپ ان کی حالت کا موازنہ حاملہ عورت سے کر سکتے ہیں۔ پیدائش کے عمل کے دوران وہ شدید تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن ایک بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھتی ہے تو اس کا سارا درد بھول جاتا ہے۔ آپ اس لمحے کو بیان نہیں کر سکتے جب آپ نئی زندگی دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اچھے لوگوں کے تمام دکھ، تکلیف اور تنہائی اس وقت دور ہو جاتی ہے جب وہ اگلی زندگی اور فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فرشتے انہیں اس وعدے کے ساتھ تسلی دیتے ہیں کہ انہیں ان کی خوبی ملے گی، کیونکہ وہ خدا اور بھلائی کے لیے جیے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے اچھی ارواح کو زندگی کے پانی سے غسل دیتے ہیں، پھر انہیں ایک خاص عطر سے پاک کرتے ہیں کہ پرانی دنیا کی اداسی دور ہو جائے۔ ایسا کرنے سے روح میں نہ صرف پاک ہوتی ہے بلکہ بعض خصوصیات کی کمزوریوں اور غلطیوں سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ فرشتے ان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ روحانی طور پر اچھے جہانوں میں داخل ہو سکیں۔ کچھ ارواح فیصلے کی جگہ پر لائی جاتی ہیں اور جن ارواح میں روشنی ہوتی ہے وہ براہ راست ان جہانوں میں لائی جاتی ہیں جن سے وہ تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ یہاں تک کہ اگر ہم دنیا کے امیر ترین لوگ بھی ہیں تو ہم اپنی ملکیت اور مال و دولت کی موت کے بعد اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے گھر والے اور پیارے بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتے، لیکن دفن کرنے کے بعد وہ ہمارے بغیر اپنی پرانی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ صرف ہماری روح، فکر، عقیدہ، ترغیب اور ہم نے اپنی زمینی زندگی کیسے گزاری، روحانی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری روح میں نمایاں ہوتا ہے اور ہمیں ان جہانوں تک پہنچاتا ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر موت ان لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی مادیت اور دنیاوی مقاصد کے لیے گزار دی۔ موت کے بعد کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ جاننا بہت تکلیف دہ ہے۔ سب سے ہولناک اور تکلیف دہ چیز جو ہمیں موت کے بعد معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف زمین پر ہی اپنے آپ کو توبہ کرنا اور خدا سے معافی مانگنا ممکن ہے۔ یہ دروازہ موت کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے بند ہے۔ وہاں ہمیں صرف ان نتائج سے نمٹنا ہے کہ ہم زمین پر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ مجھے زندگی کا مقصد اور خدا کی منشا معلوم ہو گئی ہے۔ اگرچہ حق تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے مجھے جنتوں پر بہت سی دولتیں اور بہت سے وعدے دیے ہیں، تاہم میں دن رات کئی بار آنسو بہا کر خدا سے
اپنے اور خدا کی منشا پر چلنے والے لوگوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں وہ خدا کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ دن رات میری آنکھیں اکثر لوگوں کے جذبے کی حقیقت کو دیکھتی ہیں۔ ان کی ارواح بہت بدصورت یا راکشسوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان کے روحانی چہرے اتنے خوفناک نظر آتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا وہ اپنی روح کو دیکھ کر خوفزدہ اور شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میں بہت کم ایسا انسان دیکھتا ہوں جس کا روحانی چہرہ اچھا اور جوان نظر آتا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، فرشتے اور ان کی فطرت۔ اینجلز اینڈ دیئر نیچر۔ فرشتوں نے خدا کے ساتھ ایک ابدی وقت گزارا ہے۔ وہ خدا کی فطرت میں پروان چڑھے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سفید، نیلے یا سنہری فرشتے ہیں۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں اور خدا کی رہنمائی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان ایک ساتھی تلاش کرنا پسند کرتا ہے جس سے وہ پیار کر سکے اور ایک خاندان بنا سکے۔ یہ فرشتوں کا مقصد نہیں ہے۔ خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا کہ وہ خاندان اور بچے پیدا کیے بغیر اکیلے رہ سکتے ہیں۔ وہ بہت کم بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو ہر بات کو سامنے لاتے ہیں۔ زیادہ تر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ بہت حتمی ہوتا ہے اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ انسانی ارواح ان کے جہانوں میں آئیں۔ ایک بار ایک انسانی روح خدا کی محبت کی وجہ سے فرشتوں کے ایک اعلیٰ جہان میں داخل ہوتی ہے اور وہ تخلیق کا مقصد پورا کرتی ہے تو فرشتوں کا اس انسانی روح کے ساتھ بہت کم ہی تعلق ہوتا ہے اور یہ انتہائی تنہا اور اداس محسوس کرتی ہے۔ فرشتے بہت قدامت پسند ہیں اور اپنی برادری میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ فرشتے بہت عجیب ہیں اور بہت کم ہی ایک دوسرے سے لین دین کا رشتہ رکھتے ہیں۔ وہ ایسی خاموشی میں رہتے ہیں جہاں انسان خود کو بہت تنہا محسوس کرے۔ سال اور سال گزرتے ہیں جس میں وہ صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب وہ 1,00,000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک خدا سے غور یا دعا کرتے ہیں۔ خدا ان کی خوشی اور پرورش ہے۔ وہ خدا کے کسی حکم کو پورا کرنا پسند کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں انتہائی طاقت دی ہے۔ وہ 1 سیکنڈ میں کائنات کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس بہت سی یونیورسٹیاں ہیں جہاں وہ ارواح کو تعلیم دیتے اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ خدا کی فطرت میں کیسے بڑھیں۔ ارواح جو فرشتوں کے جہانوں میں بھیجی جاتی ہیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو تیز کر سکتی ہیں اور اس کی مزید روشنی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر جب میں فرشتہ جہانوں میں تھا، بہت سے فرشتے جمع ہو رہے تھے۔ ایک جگہ پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاص واقعہ رونما ہوگا کیونکہ ایک فرشتہ خدا کی طرف سے روشنی حاصل کرے گا۔ ایک تیز چمکتا ہوا سنہری فرشتہ آیا اور بغیر دائیں اور بائیں دیکھے اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے ایک سنہری روشنی رسی کی شکل میں آسمان کی طرف اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تیر اور کمان تھا۔ پہلے تو اسے کمان کھینچنے میں کچھ دقتیں پیش آئیں لیکن پھر وہ اسے آسانی سے کھینچ سکتا تھا۔ تیر پوری طاقت کے ساتھ ایک لوپ کی طرح آسمان کی طرف اڑ گیا۔ فرشتے نے اسی رفتار سے تیر کا پیچھا کیا۔ ایک نیلی کرسٹل لائٹ کے سامنے اسے رکنا پڑا۔ یہ روشنی کھلتی ہے اور ہر کوئی خدا کو ایک وجود کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ خدا نے کرسٹل
آگ کی روشنی اس فرشتے کی طرف پھینکی۔ فرشتے کے سر پر ایک کرسٹل سفید تاج تھا۔ وہ آگ کی روشنی اس کے تاج کو چھونے کے بعد تاج کا حصہ بن گئی۔ اس فرشتے نے خدا کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ خدا اسے دیکھ کر مسکرایا اور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جنتوں کے سفر کے دوران مجھے ایسی ہی کئی کہانیاں معلوم ہوئیں۔ کئی بار صرف خدا اور میں ہی جنت، فردوس اور جنتوں کے مختلف جہانوں میں ہیں۔ ایک دفعہ جب کہ میں آسمانی مخلوقات سے ملا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ خدا کی روشنی کے لیے جو اس نے مجھے دی ہے بخوبی جانتا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اگر میرے پاس خدا کا نور نہ ہوتا تو اول تو میں جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ فرشتے میرا فیصلہ بہت سخت کرتے۔ میں عیسیٰ سے بہتر نہیں ہوں گا جسے یہودیوں نے مسلوب کیا تھا۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے انبیاء، صوفیاء اور اولیاء کے بارے میں بہت سخت فیصلہ کیا جو خدا کے لیے زندہ رہے ہیں۔ اس وقت یہ بہت اہم ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ جب خدا ایک چھوٹی سی روشنی کی گیند بھیجتا ہے تو فرشتے فیصلے کے عمل کو روک دیتے ہیں۔ خدا کی روشنی انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بتاتی ہے کہ انہیں اس روح کو کس جہان میں لانا چاہیے۔ در حقیقت ابدی زندگی میں صرف خدا ہی نجات دہندہ اور مستقبل ہے۔ لہٰذا زمین پر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا، بے خواب راتیں گزارنا بہت ضروری ہے، جس میں آپ اپنے پیارے خدا کو اس قدر یاد کر رہے ہیں کہ آپ اس سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ مستقبل کے لیے جینے کا مطلب خدا سے ملاقات کا مقصد بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری زمینی زندگی میں ہمارے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں جو سب اہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن موت کے بعد کی زندگی میں صرف خدا ہی کا مقصد ہے۔ جب آپ خدا کے لیے جیتے ہیں تو آپ کی روح میں روشنی آتی ہے۔ یہ آپ کی روشنی پر منحصر ہے کہ یہ آپ کو کتنی بلندی پر لا سکتا ہے۔ یہ آپ کو ہوا کی طرح اوپر لے جا سکتا ہے، یا یہ آپ کو صوفیانہ مقامات اور فردوس یا جنتوں کے اعلیٰ جہانوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر روح میں روشنی نہ ہو تو خدا کی ہوا اسے نہیں لے جا سکتی۔ یہ اس روح کے لیے تباہی ہے جس میں اندھیرا ہے۔ کوئی ہوا نہیں ہے اور اندھیرا اسے کم جہانوں میں لے جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا بھی ہوں تاریک ارواح کو انتہائی درد اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک صوفی کی کہانی اور خدا کی رحمت۔ The story of a Sufi and the mercy of God۔ میں ایک صوفی کی ایک اور کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا سے اتنی محبت کی تھی کہ جب وہ مر گیا وہ اڑ سکتا تھا۔ اس نے فردوس میں داخل ہونے کے لیے درمیانی جہانوں کو عبور کیا، یہاں تک کہ وہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی زمینی زندگی میں کچھ غلطیاں کیں۔ چنانچہ مختلف سمتوں سے فرشتے اس کو پکڑنے آئے۔ ایک بار پھر اسے
ان کے راستے سے ہٹنا پڑا۔ اس سے وہ تھک گیا اور وہ سست ہو گیا۔ آخرکار فرشتے اس صوفی کو پکڑ سکے۔ وہ اسے ایک نچلی سطح پہ لانا چاہتے تھے جہاں سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ خدا نے فرشتوں کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور اپنی روشنی کی گیند بھیجی۔ یہ روشنی کا گولا اس صوفی کے سر پر بیٹھ گیا۔ فرشتوں نے اس صوفی کو چھوڑ دیا۔ ان جہانوں میں درخت 10,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبے ہیں۔ روشنی کی گیند نے اس سے رابطہ کرنا شروع کیا اور بتایا کہ وہ ان درختوں کے درمیان اڑ کر ایک شاندار دنیا سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اپنے گہرے رنگوں والی خوبصورت فطرت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے نور نے اسے ضمانت دی کہ اب سے کوئی بھی اسے شکار نہیں کرے گا۔ خدا کی روشنی کا گیند اس کے سر پر رہا اور وہ اپنی جنت کے جہانوں میں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ جب فرشتے ایک روح کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے تو وہ اسے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی نیلی روشنی روح کا سر پر بیٹھنا ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ خدا نے اسے معاف کر دیا اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس روح کا بھی اس جنت سے تعلق نہیں ہے۔ فرشتے ان کے جہانوں کے قوانین کو نظر انداز کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی ارواح اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سے لطف اندوز ہونے کے لیے فردوس کے متعدد دیگر جہانوں میں سفر کر سکتی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، آزادی کی قدر و قیمت، The Value of Freedom۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آزادی فروخت کے لیے نہیں ہے، اسے خریدنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ جو بہت طویل عرصے سے جیل میں ہیں، آپ کو جو بتا سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ محبت سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اپنی زندگی کے کچھ تجربات سے مجھے پتہ چلا کہ بعض حالات میں ہم محبت کی بجائے آزادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1974 جب میں ایک جوان عمری کے دور میں آسٹریا میں رہتا تھا، میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت سے ملا جو مجھ سے پیار کر بیٹھی۔ کوئی شک نہیں، وہ مجھے اپنے بہت امیر خاندان سے ملوانا چاہتی تھی۔ یہ وقت بہت قدامت پسند تھا، کوئی بھی غیر ملکیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، نہ رشتہ دینا چاہتا تھا اور نہ ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں غیر قانونی تھا اور 90 دن تک قید میں رکھا گیا۔ وہ جیل میں مجھ سے ملنے آئی۔ جب میں باہر آیا تو میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں آزاد شخص کے طور پر رہ سکوں۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گی، لیکن اس کا خاندان اور معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ مجھے دوبارہ گرفتار کر کے 180 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس بار وہ پھر مجھ سے ملنے آئی اور جو کچھ میری ضرورت تھی لے آئی۔ میں اس سے پیار کرتا تھا اور یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ مجھے جج کے سامنے لے آئے۔ اس نے مجھے آسٹریا چھوڑنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا اور دھمکی دی کہ جب وہ مجھے اپنے ملک میں اس مدت کے بعد ڈھونڈیں گے تو مجھے براہ راست پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اس جہنم میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس لڑکی نے ہر روز میری محبت کے آنسو بہائے۔ میں جذباتی ہو گیا، لیکن معاشرہ اور اس کے خاندان ہمارے درمیان دیوار برلن کی طرح کھڑا تھا۔
اس کے دوستوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ کسی غیر ملکی سے شادی کرتی ہے۔ ان 3 مہینوں میں ہم نے بہت خوبصورت وقت گزارا۔ دونوں طرف سے محبت تھی، لیکن پکڑے جانے اور پاکستان واپس بھیجنے کا سوچ کر مجھے آسٹریا چھوڑ کر آزاد آدمی کی طرح رہنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ پاکستان میرے لیے ایک تاریک جہان کی طرح تھا، جہاں میں صرف اسلام کا غلام بن کر رہ سکتا تھا، بغیر کسی مستقبل کے۔ وہاں 10% بہت امیر ہیں اور باقی لوگ غریب ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اپنی اگلی روٹی کہاں سے حاصل کریں۔ درد اور تکلیف میں گرے ہوئے ہیں۔ ہر روز آپ کو 40 یا 50 ڈگری گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے سر پر کوئی چھت نہیں ہے اور آپ کو درخت کے نیچے سایہ ڈھونڈنے کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان 3 ماہ کے اختتام پر میں نے اس سے جرمنی یا کسی اور یورپی ملک جانے کے لیے پیسے مانگے۔ اس نے مجھے اور بھی دیا جو میں نے مانگا تھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں نے اپنی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ میں دوبارہ اپنی آزادی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ رقم ہالینڈ کے سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں آزاد شخص کے طور پر جینا چاہتا تھا اور پکڑے جانے سے ڈرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آزادی کی قدر سے بہت واقف ہوں، کیونکہ میری زندگی پیچیدگیوں کے ساتھ آراستہ تھی۔ جب میں نے خدا کی چھوٹی سی روشنی دیکھی کہ اس صوفی کو جنت کی آزادی کا مزہ چکھنے دیا جائے، تو مجھے اپنی آزادی اور خاص طور پر میرے لیے اس کی قدر یاد آئی۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا نے مجھے اپنا ذاتی نور دیا۔ God gave me his own light۔ ایک بار جب میں جنتوں میں سفر کر رہا تھا، میں نے بہت زیادہ تابکاری کے ساتھ جنتوں پر پہنچا۔ وہاں روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر خدا نہ چاہے تو کوئی روح نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نیلی گیند کو جنتوں سے اوپر آتے دیکھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور وہ مجھے اس تابکاری آسمان کے اندر 1 سیکنڈ میں لے پہنچا اور خدا کے سامنے لے آیا۔ میں نے خدا کے سامنے جھک کر اس سے کہا، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ رہنے کی تلاش کی۔ تو میری زندگی کا مقصد اور نتیجہ بن گئے ہو۔ میری آنکھیں دن رات تجھے دیکھنے کے لیے منتظر رہتی ہیں اور میرے دل و جان ہمیشہ کے لیے تجھ میں بسنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی میں جب چاہوں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آسمانی قوانین اور آسمانی مخلوق مجھے اپنے جہانوں کو عبور کرنے اور بے شمار جنتوں میں بلاغ کر دیتے ہیں۔ ابدی جنتیں اتنی طاقتور ہیں کہ میرے پاس ان کے اندر سے گزر جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ بتاؤ کب میری محبت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں اور کوئی آسمانی مخلوق مجھے نہ روک سکے۔ پھر مجھے رونا پڑا اور میری روح کانپ رہی تھی۔ میں نے خدا سے کہا کہ میرے پاس جو روشنی ہے وہ فردوس کے جہانوں کو عبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی محبت اور شفقت دیکھی۔ خدا نے اس کی روح کو ہلا دیا اور جب وہ لرز رہا تھا تو اس کی روح سے ہزاروں نور کے ٹکڑے الگ ہو گئے۔
وہ جنتوں کی مختلف سمتوں میں روشنیوں کی مختلف رفتار کے ساتھ اڑتے رہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، اڑو اور انہیں پکڑو، میں تمہاری روح کا حصہ بن جائیں گے، وہ تمہاری روح کا حصہ بن جائیں گے۔ میں نے خدا سے پوچھا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میری رفتار اتنی تیز نہیں ہے کہ ان روشنیوں میں سے ایک کو بھی پکڑ سکوں۔ خدا نے جواب دیا، کم از کم ان کے پیچھے اڑنا۔ خوش قسمتی سے میں نے اڑان بھری اور ایک سمت میں پرواز کی جہاں وہ روشنی کے ٹکڑے سفر کرتے تھے۔ اس لمحے میں نے خدا کی آواز سنی۔ اس نے روشنی کے ٹکڑوں کو جو مختلف سمتوں میں سفر کر رہے تھے واپس آنے اور میرا حصہ بننے کو کہا۔ میں نے خدا کے تمام نوری ٹکڑوں کو اپنی طرف بہت تیز رفتاری سے مڑتے اور اڑتے دیکھا۔ جب وہ قریب تھے، انہوں نے مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سمجھا دیا کہ میں اپنا منہ کھولوں۔ میں نے یہ کیا اور تمام روشنی کے ٹکڑے ایک ایک کر کے میری روح کے اندر چلے گئے۔ اس لمحے میں میری روشنی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ میں روشنی کی کثیر رفتار کے ساتھ کسی بھی سمت میں سفر کر سکتا ہوں۔ میں پلٹا اور خدا کی طرف لوٹ گیا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ خدا مسکرایا۔ میں خدا کی طرف اترا، اسے گلے لگایا اور کہا، اے آسمانی والدین، تو جانتا ہے مجھے یہ روشنی حاصل کرنے کی خواہش نہیں تھی، میں صرف تیرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ خدا نے جواب دیا، میں جانتا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میری محبت تیرے لیے کبھی نہیں بدلے گی اور میری موجودگی ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ میں نے یہ کہانی اپنی شان اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بتائی۔ خدا جانتا ہے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ یہ کہانی اس امید کے ساتھ شیئر کی ہے کہ مستقبل میں اور بھی بہت سی ارواح ایسی ہی نعمتیں حاصل کر سکیں گی۔ ہم سب خدا کے بچے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں بہت سے لوگ اپنا مقصد اور اپنا گھر کھو چکے ہیں۔ کبھی کبھار ہی ایک روح اپنے گھر کو واپس پہنچ پاتی ہے۔ فرشتے شاذ و نادر ہی روح کو اپنے جہانوں میں لے جاتے ہیں، اور اگر وہ لیتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایک مسیحا، انبیاء یا صوفی یا اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ فرشتے ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کے مطابق رہتے ہیں، لہٰذا انسانی ارواح وہاں بہت تنہا محسوس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں کا انسانی ارواح کے ساتھ شاید ہی کوئی تعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ بھی۔ وہ صرف انبیاء کو اپنے جہانوں میں لیتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ میں یہاں محمد کا ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ نبی محمد ایک قدامت پسند فرشتہ جہان میں الگ تھلگ اور تنہا رہتا ہے۔ Prophet Muhammad lives isolated and lonely in a conservative angel dimension. ایک بار میں نے فردوس کی ایک فرشتہ دنیا میں پرواز کی۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا لیکن وہ بہت الگ تھلگ رہتے تھے، لیکن بہت کم ہی وہ ایک دوسرے سے یا کسی اور کو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ میں نے ایک پہاڑی منظر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی سڑک پر ایک وجود چل رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک عورت بھی پہاڑ کی دوسری طرف دہی سڑک پر چل رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ایک شخص اسلام کا بانی نبی محمد تھا اور دوسری اس کی اہلیہ عائشہ تھی۔ میں عائشہ کے پاس اترا اور اشارہ کیا کہ محمد پہاڑ کی دوسری طرف چل رہا ہے۔
ٹیلی پیتھی کے ذریعے میں سمجھ گیا کہ وہ یہ جانتی ہے، تاہم وہ خاموش رہی۔ چنانچہ میں پہاڑ کو عبور کر کے محمد کے قریب پہنچا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا۔ میں نے عائشہ کی توجہ اس کی طرف دلائی۔ میں نے محمد سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ محمد نے ایک بہت گہرے رنگ برنگے جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بال کٹوانے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ اپنے بال کٹوانے آتا ہوں۔ محمد نے جواب دیا، تمہیں اپنے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، جب کچھ انسانی ارواح اپنے جہانوں میں آتی ہیں تو فرشتوں کا کیا رویہ یا تعلق ہوتا ہے؟ محمد نے کہا، بہت کم ہی کوئی انسانی روح یہاں آتی ہے۔ اس جہان کے فرشتے انسانی ارواح سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ بہت قدامت پسند ہیں اور صرف اپنے فرشتوں سے ہی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے الوداع کہا۔ محمد گہرے اور رنگین جنگل میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ میں دوسری سمت میں اڑ گیا۔ جب میں اس جنت کے جہانوں پر پرواز کر رہا تھا تو خیال آیا کہ مجھے بھی اس جنگل میں جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ محمد کے بال کون کاٹ رہا ہے۔ تو میں مڑا اور وہاں اڑا جہاں محمد نبی کے قریب جا اترا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے محمد کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ دعا کر رہے تھے اور خدا سے محمد کی غلطیوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اپنی دعا میں انہوں نے خدا سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ محمد کی روح میں موجود سیاہ نکات شفا بخش سکتا ہے تاکہ اسے فردوس کے بالا جنتوں تک اٹھایا جا سکے۔ ان کی دعا کے دوران محمد کانپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ فردوس کے اس حصے میں بہت تنہا محسوس کر رہا ہے۔ اس فرشتے کے جہانوں کے اوپر فردوس کی بہت سی دوسری اونچی دنیایں تھیں۔ دعا روشنی کے گولے کی طرح دوسری اونچے جہانوں کی طرف چلی گئی۔ ان جہانوں کے فرشتوں نے سنا اور فیصلہ کیا کہ یہ دعا خدا کے پاس جا سکتی ہے۔ اب میں جنگل میں محمد کے بال کاٹنے کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، میں وہاں سے چلا گیا اور فردوس کے ایک اور جہان کی طرف اڑ گیا۔ کاش ایک دن مسلمان روحانی دنیا میں اپنے نبی کی اصل صورتحال کو سمجھ سکیں۔ زیادہ تر مسلمان درمیانی جہانوں یا جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ صرف چند مسلمان، خاص طور پر ان میں سے کچھ جو محمد کے زمانے میں رہتے تھے، فردوس میں گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عیسائی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنے نجات دہندہ کی صورتحال کو سمجھ سکیں۔ عیسائیوں کا عیسیٰ کے بارے میں غلط تصور ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ چور کو جو اس کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا اور اپنے اعمال سے توبہ کر چکا تھا، فردوس میں لے جا سکتا تھا۔ عیسائیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عیسیٰ انہیں بچائے گا اور فردوس میں لے جائے گا، اور باقی سب جو عیسیٰ پر یقین نہیں رکھتے جہنم میں داخل ہوں گے۔ کئی بار میں فردوس میں عیسیٰ سے ملا ہوں اور ایک موقع پر اس نے مجھے مندرجہ ذیل کہانی سنائی۔ عیسیٰ کا اپنے پیروکاروں کے بارے میں غم۔ جیسس sadness about his followers۔ ایک دن فردوس میں سفر کے دوران میں نے بہت سے قلعے دیکھے۔ ان قلعوں کے گرد سفید کرسٹل کتوں کا پہرا تھا۔ وہ میری سمت بھاگے۔ ان کا چہرہ ایک شخص جیسا تھا، لیکن ان کے جسم کتے جیسے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس قلعے کے اندر کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، عیسیٰ اور چند فرشتے اندر ہیں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ سنگ مرمر کا ایک غسل خانہ تھا۔ عیسیٰ نے ابھی
اپنا غسل ختم کیا اور فرشتوں نے اسے اپنا غسل دیا۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھوں سے کنگھی کی۔ پھر اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج یہ ٹھیک ہے کہ میں اس محل میں بغیر اجازت کے آیا ہوں؟ اس نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے پیروکار کہاں ہیں؟ اس نے مجھے بتایا حقیقت میں وہ مجھ سے متحد نہیں ہوئے، چنانچہ فرشتوں کے حکم سے وہ مختلف جہانوں میں چلے گئے۔ زمین پر اپنی زندگی میں نے ان کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے۔ ہر وقت وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے اور کون سب سے بڑا ہے۔ اس وجہ سے وہ کئی بار آپس میں لڑتے رہے۔ جبکہ میں ان کے درمیان بیٹھا تھا، میں نے جب بھی ایسی حالت دیکھی تو بہت اداس ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میں انہیں خدا کی منشا کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اگر تمام 12 شاگرد واقعی خدا سے محبت کرتے اور مجھ سے متحد ہوتے تو میں اپنی زندگی میں خدا کی دنیا لے آتا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، فردوس کی طرف سے جنید کے فیصلے کا عمل۔ پروسیس آف جنید's ججمنٹ بائی ہیونز۔ میں عظیم صوفی جنید کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو اس کی منفرد قدر کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ ایک عظیم نبی بن چکا ہوتا اگر محمد یہ اعلان نہ کرتا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ تقریباً 900 سال قبل بغداد میں مقیم تھا۔ اس کا انتقال 900 سال کی عمر میں ہوا۔ میں نے جنید سے پوچھا جب وہ مر گیا تو اس کی زمینی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیسے ہوا؟ اس نے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کی۔ اس نے مجھے بتایا تمام روحانی کتابیں جو میں نے روحانی رہنمائی کے بارے میں لکھی ہیں فرشتوں کے فیصلے کے تحت آئیں۔ فرشتوں نے میری زندگی اور ان کتابوں کے مواد میں بڑا تضاد دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم اپنی کتابوں کے معیار پر بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر انہوں نے ان تمام لیکچروں کا فیصلہ کیا جو میں نے بنی نوع انسان کو ان کی روحانی نشوونما کے لیے دیے۔ ان لیکچرز میں بھی انہیں کئی سراغ نظر آئے۔ انہوں نے میری زندگی اور میرے اعمال کا بھی جائزہ لیا جو میں نے بنی نوع انسان کی خاطر انجام دیے۔ ان میں بھی ملے جلے خیالات اور محرکات پائے گئے۔ فرشتوں نے میری زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا اس نے مجھے اب تک نہیں پہچانا۔ میں وہاں بے آواز کھڑا رہا اور فیصلے کے عمل کے دوران مجھے خوف اور خالی پن کا احساس ہوا۔ فرشتوں کے فیصلے کے مطابق مجھے درمیانی جہان میں جانا تھا۔ میں ایک اعلیٰ دنیا میں داخل ہونے کے لیے نااہل تھا۔ جب ان فرشتوں نے مجھے درمیانی جہان تک لے جانے کے لیے سب کچھ تیار کیا تو مجھے اونچے آسمان سے کچھ فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کی بصیرت اور فیصلے کے مطابق میں ایک اعلیٰ دنیا میں جا سکتا تھا۔ وہ فردوس کے اعلیٰ جہان کے لیے میری اہلیت کے ثبوت کے طور پر ایک روشنی کا گولا لائے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بلندی پر فردوس کی پرواز میں نے ان فرشتوں سے روشنی کے گولے کے بارے میں پوچھا جس نے میری منزل بدل دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا نے یہ گولا میرے لیے تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ انہوں نے مجھے مزید بتایا کہ اس گولے کے اندر وہ آنسو تھے جو میں نے خدا کی محبت میں الگ تھلگ جگہوں پر بہائے تھے۔ انہوں نے کہا یہ وہ آنسو ہیں جو تو نے گرائے کیونکہ تو نے ساری زندگی خدا کو یاد کیا اور تو اس سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے تمہاری منزل بدل دی ہے اور تمہیں بچا لیا ہے۔ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ اگر میری محبت محمد کے لیے اتنی غالب نہ ہوتی تو میں بنی نوع انسان کے لیے نیا مسیحا بن سکتا تھا۔ میری محبت محمد اور اس کے بیان میں تھی۔
کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بہت سے صوفی جو نبی یا مسیح بھی بن سکتے تھے، ان کو بھی وہی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ جس طرح میں فردوس میں اٹھائے ہوئے ہوں، یہ درد اتنا شدید ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے دلوں میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے اور ہمیشہ تمام صوفیاء کو یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے خدا کی حیرت انگیز رحمت کو قبول کرنے کے لیے اس کی آواز کی پیروی نہیں کی، بلکہ محمد کے بیان پر یقین کیا۔ اب ہم اس نقصان کو پہچانتے ہیں جو ہم نے خدا کے نبی یا مسیحا نہ بن کر انسانیت کو پہنچایا ہے۔ اس نے ہم سب صوفیاء کو بے آواز کر دیا۔ فردوس میں اگر خدا نے ہمیں معاف نہ کیا ہوتا تو ہماری تقدیر روحانی دنیا میں برے انجام پر ختم ہو جاتی۔ ہمارا عظیم الہی علم جو ہمارے پاس ہے، اس کا ہمارے پاس ہونا کسی کام کا نہیں، کیونکہ ہم نے اسے زمین پر خدا کے بچوں کے ساتھ نہیں بانٹا۔ اس کے بعد جنید نے رونا شروع کر دیا۔ وہ توبہ کے آنسو بہانے سے باز نہ آیا، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا کیونکہ میرا دکھ بہت بھاری تھا۔ ایسے شخص کو دیکھ کر جو زمین پر خدا کی بادشاہت لا سکتا تھا، توبہ کے آنسو بہا رہا تھا۔ ابدی زندگی میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ محمد نے اپنے مذہب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا۔ یہ محمد کی بدترین غلطی تھی۔ خواتین و حضرات کے ساتھ ساتھ دنیا کے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نہیں جانتا کہ روحانی حقیقت کا تجربہ کرنے کے لیے انسانی ضمیر کب بلند ہوگا۔ اس باب کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی تمام مخلوقات میں سے فرشتے بھی انسانوں کو تخلیق کرنے کے خدا کے منصوبے سے متفق نہیں تھے۔ بہت سے فرشتے اور دیگر مخلوقات کے لوگ لوسیفر کے ساتھ مل کر گرے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ فردوس اور اونچے آسمان کے جہانوں میں سے کوئی بھی انسانی ارواح کو نہیں لینا چاہتا۔ ان کی نظر میں ہم کس قسم کے مجرم ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پیٹھ دکھاتے ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے خالق کی قدر نہیں جانتے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ مومنین اپنے انبیاء اور نجات دہندگان سے چمٹے رہتے ہیں اور انہیں اپنی پہلی محبت دیتے ہیں جو خدا کی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ دنیا کے اہم مذاہب جیسے عیسائیت اور اسلام عیسیٰ اور محمد کو بہت زیادہ جگہ دیتے ہیں اور خدا کو بہت کم۔ مسیحا یا انبیاء بھیجنا اور مذہب پیدا کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسانوں کے زوال کے بعد فرشتوں نے زمین پر مذاہب کو متاثر کیا کہ وہ زوال پذیر حالت کو اصل میں بحال کریں۔ انسانی دماغ اور دل پر اس قدر زنگ لگ گیا ہے کہ ان کی نجات کے لیے فرشتوں کو پیغمبر بھیجنے پڑے۔ اگر انسانوں کو معلوم ہو جاتا کہ خدا اصل میں کون ہے تو انہیں کسی نجات کی ضرورت نہ ہوتی۔ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ، محمد اور دیگر تمام انبیاء نے ان تمام چیزوں کے لیے 5% بھی شریک نہیں کیا جو خدا اور جنتوں نے ان پر نازل کیا تھا، ان کے پیروکاروں اور بنی نوع انسان پر کیا تھا۔ انہیں خدا کو انسانی زندگی میں لانے سے کسی قسم کی الرجی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے تنازع کا متبادل تلاش کیا اور خود ہی اپنے پیروکاروں کا مرکز بن گئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور غلطی ان کے مذہب میں زیادہ انتشار پیدا نہیں کر سکتی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، 21ویں صدی، قابیل اور حابیل کے درمیان عالمی جدوجہد۔ 21st century worldwide struggle between Cain and Abel۔ اسلام اور عیسائیت اور خدا کی منشا کے درمیان جدوجہد۔ Struggle between Islam and Christianity and the will of God۔ اس باب کا موضوع بہت دھماکہ خیز ہے اور زمانے کے اعصاب کو
ٹکراتا ہے۔ میری کتاب نبی محمد کا اسلامی انتہا پسندوں کے نام پیغام نے میرے جیسے شخص پر ایک بے پناہ ظلم و ستم کا باعث بنا، جس کا اختتام 4 قاتلانہ حملوں میں ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب بہت سے مسیحیوں کو ان کی ترقی اور معرفت کے موجود مرحلے میں بہت ناخوش کر دے گی۔ بالآخر سچ اپنا راستہ تلاش کرے گا اور جیت جائے گا، کیونکہ یہ کسی بھی جھوٹ سے بلند اور مضبوط ہوتا ہے۔ آزادی کی خواہش غلامی کے کسی بھی بند کو توڑ دیتی ہے۔ جمہوریت میں انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، رائے اور تحریر کی آزادی، افراد اور میڈیا کی آزادی ہوتی ہے۔ ہر ایک کو لکھنے کا حق ہے، اور وہ جو سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ آزادی کسی بھی مذہبی قانون سے بلند ہے، جیسا کہ اسلام کی شریعت جو سزا کے تحت لوگوں کو جو چاہیں کرنے یا کہنے سے منع کرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، آزادی پر عمل کرنے کا مطلب ذمہ داری لینا بھی ہے۔ ذمہ داری کے بغیر آزادی کی روح کے خلاف ہے۔ ایک بار پھر ہماری تاریخ میں اس کی کافی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب امریکہ میں سیاہ فام لوگ آزاد ہوئے تو انہوں نے عوامی مقامات پر رقص کیا اور سرکاری عمارتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ ایک پولیس اہلکار جو ایک سیاہ فام آدمی کو روکنا چاہتا تھا نے ان کی ناک پہ گھونسا مارا۔ پولیس والے نے الٹا مکے مار کر اسے نیچے گرا دیا۔ اس کی گرفتاری پر سیاہ فام شخص نے چیخ کر کہا، میں اب آزاد ہوں، میں اب غلام نہیں ہوں۔ سفید فام پولیس والے نے جواب دیا، تمہاری آزادی اس وقت ختم ہو گئی جب تو نے مجھے مارا اور عوامی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ ہر قسم کا تشدد آزادی کی روح کے خلاف ہے۔ جنگ اور تشدد میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ہارنے والا بہرحال ہارا ہوا ہے، اور حقیقت میں جیتنے والا بھی ہارا ہوا ہے، کیونکہ اسے جنگ میں بھی بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دشمنی صرف نئے تشدد کو جنم دیتی ہے۔ میرے آسمانی باپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میری جان اسلام کے ظلم و ستم سے بچائی اور مجھے یورپ لے کر آیا۔ یہاں میں آزادی کا سانس لے سکتا ہوں اور سچ بول سکتا ہوں۔ پاکستان میں یہ ظاہر کرنے سے کبھی نہیں بچ پاتا کہ محمد نے غلطیاں کی ہیں، اور یہ کہ سچ نہیں کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے مذہب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ غلط سوچ لے کر آیا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جب اسلام میں مزید انبیاء آئیں گے تو وہ اس دردناک حقیقت کو ظاہر کریں گے کہ اس نے قرآن کو اپنے خیالات اور تعلیم کے ساتھ ملایا۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے آخری نبی کے بارے میں یہ بیان دیا اور اعلان کیا کہ قرآن کامل اور آخری کتاب ہے۔ محمد کے زمانے میں عرب میں یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب موجود تھے، لیکن اس نے اپنی آمرانہ نوعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور صرف اسلام باقی رہے گا۔ وہ اپنے خواب کو پورا نہیں کر سکا۔ آج بھی عرب میں بہت سے مذاہب موجود ہیں، لیکن طاقت اور حقوق کے بغیر۔ میرے آبائی ملک میں عیسائیوں کے ساتھ آخری کچرے جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ان کا واحد کام مسلمانوں کے بیت الخلاء کو صاف کرنا ہے۔ وہ اپنے ہی مذہب کے قیدی ہیں۔ انہیں اپنی برادری سے باہر کسی کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عیسائی اقلیت میں ہیں اور اسلامی ممالک میں انتہائی خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب میں پاکستان میں رہتا تھا، عیسائیوں کو روزانہ جلایا یا مارا جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ہی خدا کے نام پر بات کی تھی، جس سے تمام مذاہب متاثر تھے۔ فرشتے نام نہاد مقدس کتابیں اتنی مقدس نہیں ہیں، کیونکہ وہ خدا کے پیغامات فرشتوں اور نبیوں کے خیالات کے ساتھ
ملی ہوئی ہیں۔ سچائی نسبتی ہے، یہ انسانی ترقی کے مرحلے پر منحصر ہے۔ اسی طرح انبیاء مرنے کے بعد فردوس کے ایک ہی جہان میں نہیں جاتے، وہ اپنی روحانی نشوونما کے مطابق مختلف جہانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ انسانیت کی نشوونما کا انحصار اس بات پر ہے کہ انبیاء نے جنتوں کی پکار کو کس طرح سمجھا اور انہوں نے الہامات کو بنی نوع انسان کے ساتھ کیا شیئر کیا۔ حقیقت نسبتاً ہر دور میں انسانی ترقی کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح روحانی دنیا میں جتنی زیادہ ارواح بڑھتی ہیں اتنی ہی زیادہ حقیقت ان پر آشکار ہوتی ہے۔ خدا ایک متشدد خدا نہیں ہے۔ جہاں خدا کی روح موجود ہے وہاں حقیقی آزادی، امن، محبت اور تمام نظریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ 21ویں صدی نہ تو مذاہب کی صدی ہے اور نہ ہی ایسی صدی ہے جہاں پیروکار اپنے نبیوں سے چمٹے رہیں۔ یہ صدی ہے کہ خدا کو انسانی زندگی میں متعارف کرایا جائے اور خدا پر مرکوز ایک عالمی خاندان کو قائم کیا جائے۔ 21ویں صدی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ خدا کے ساتھ ایک دنیا ہوگی یا کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ یورپ، امریکہ اور روس نے انتہائی تباہ کن ہتھیار تیار کیے ہیں جو انسانیت کے ایک بڑے حصے کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان اور بھارت جیسے غریب ممالک جہاں بہت سے لوگوں کو کھانے کو روٹی میسر نہیں، ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ یہ ایٹم بم اس دنیا کو ایک نہیں بلکہ کئی سو مرتبہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کی آبادی کو ایک بار مٹانے کے لیے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے چند ایک زندہ رہیں اور تہذیب دوبارہ صفر کے مقام سے شروع ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ اگر ایٹمی جنگ ہو جائے تو کچھ جزائر پر صرف چند سیاہ فام لوگ ہی زندہ رہیں گے۔ فرشتے اس آبادی میں سے ایک نئے آدم اور ایک نئی ہوا کا انتخاب کریں گے۔ ماضی میں بہت سی تہذیبیں تھیں۔ ہر 6000 سال بعد ایک آدم کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ سب خدا اور فرشتوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، تاہم بنی نوع انسان نے کوئی جواب نہیں دیا اور مٹ گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ 6000 سال جو ہمارے آدم سے شروع ہوئے تھے ختم ہو چکے ہیں۔ میرا مشن صرف ایک نبی یا مسیح کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانی تاریخ میں کسی سے بھی زیادہ ہے۔ خدا نے مجھے اپنے دل کی نمائندگی کرنے اور بنی نوع انسان کے سامنے اپنے جذبات اور فطرت کا اظہار کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس نے براہ راست مجھے تمام آسمانی انکشاف دیے۔ میرے پیارے آسمانی باپ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تاریک ابدیت کے ماضی میں لے گیا اور مجھے بہت ساری تفصیلات کا تجربہ کرنے دیا کہ وہ کس طرح تاریک ابدیت میں موجود تھا اور وہ کائنات کا پہلا سبب بنا۔ پوری حیران کن سچائی جو آپ میری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میری کتاب کا نام خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہم کلامی خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس۔ میری کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خدا کے بارے میں بہت سی پراسرار کہانیاں ہیں۔ میری تمام کتابیں خان افرلاک پہ دستیاب ہیں یا ای بک کے طور پر مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ ایک بار پھر لاکھوں بار میرے آسمانی باپ کا شکریہ جس نے میری جان بچائی اور مجھے ایک عیسائی ملک میں اس کی پوری سچائی اور منشا کو ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ میرا اصل محرک یہ ہے کہ بنی نوع انسان خدا کو جان لے۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ اسلام اس دنیا پر اس طرح حکومت کرے جس طرح قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عیسیٰ اور پال کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آزادی کے ساتھ رہنے اور ایک عیسائی ملک میں اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا بہترین موقع ملا۔ حق تعالیٰ نے مجھ سے چھوٹی عمر میں کہا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر یورپ جاؤں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایک نیا مشن دے گا اور جرمنی اس کی وصیت کی تکمیل کے لیے اس کی وعدہ شدہ سرزمین ہے۔ میرے لیے نہ صرف جرمنی بلکہ پورا یورپ، امریکہ اور جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے وعدہ شدہ سرزمین ہے، جہاں آزادی اور انسانی حقوق پر
عمل کیا جاتا ہے۔ میں عیسائیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں عیسیٰ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں خدا کے ساتھ اس کے زندہ تعلق سے بہت واقف ہوں۔ اس نے انبیاء کی تاریخ میں یہ اعلان کر کے ایک انقلاب کا آغاز کیا کہ خدا ہمارا آسمانی والدین ہے۔ عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کا خطاب نہیں دیا۔ خدا عیسیٰ کی گہری محبت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس سے کہا، تم میرے بیٹے ہو۔ جس طرح مسلمان ناپسند کرتے ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان اور عیسائی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا دل ہوں۔ میں یہ پیغام صرف اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں پر ظاہر کرتا ہوں کیونکہ میرا آسمانی باپ اعلان کرتا ہے کہ میں اس کا دل ہوں۔ اگر میں نے خدا کی سچائی پر عمل نہ کیا تو میری کتابیں اور تقریریں وقت کے ساتھ ساتھ دفن ہو جائیں گی اور کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ سادہ وجہ سے جو درخت میرے آسمانی والدین نے نہیں لگایا تھا وہ کھاڑ پھینکا جائے گا۔ خدا نے مجھ سے کہا، ہر انسانی نسل جو میرے دل کو قبول نہیں کرے گی اندھیرے میں ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے آسمانی والدین سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، اور خاص طور پر جرمن اور یورپی اس پیغام کو قبول کرنے اور خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے دل کھول کر اس پیغام کو قبول کریں، جیسے میں نے 40 سالوں سے عبور کرنے کی کوشش کی۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک کر نہیں پایا۔ مجھے خدا کی منشا کے لیے اپنے تاریک وقت میں بہت سی رکاوٹوں اور حدود کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک ہی وقت میں یقین رکھتا ہوں کہ جب رات بہت تاریک ہے، اس بات کی علامت ہے کہ صبح قریب ہے۔ میرے سچے والدین کی ہر بات روز روشن کی طرح حقیقت بن جائے گی۔ خدا نے کہا، میری بادشاہت اور مثالی دنیا زمین پر قائم ہوگی، اور یہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، یہ صرف وقت کا سوال ہے، اور یہ انسانی ذمہ داری پر منحصر ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میرا دل خدا کے ساتھ ہے۔ My heart is with God۔ تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں تقریباً 1,48,000 پیغمبر آئے، لیکن ہم صرف 25 یا 30 نبیوں کو جانتے ہیں۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت نے خدا کو اس کی منشا پوری کرنے کے راستے پر چھوڑ دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک حصہ ہے، اور خدا نے وہ گہرا غم اور درد اٹھایا ہے جو ان انبیاء نے اسے دیا تھا۔ بائبل کے ایک باب میں لکھا ہے، جینیسس 6 آیت نمبر 5 اور 6 میں، جب خداوند نے دیکھا کہ زمین پر ہر کوئی کتنا برا اور ان کے خیالات ہر وقت کتنے ابلیسی تھے، اسے افسوس تھا کہ اس نے کبھی انہیں بنایا اور زمین پر رکھا۔ وہ ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ خدا انسانوں کے ذریعے محبت کی جذباتی بنیاد بنانا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ خواب پورا نہیں ہوا، لیکن انسانوں نے خدا کو دکھ پہنچایا اور وہ ان کے ساتھ دھوکہ محسوس کرتا ہے۔ مذہب کی تاریخ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے زوال پذیر بنی نوع انسان کو ان کی اصل حالت میں بحال کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس عمل میں اتنی پیچیدگیاں نمودار ہوئیں کہ خدا کے آئیڈیل کی تکمیل میں ابھی بہت وقت باقی ہے، یہاں تک کہ قائن ایبل جدوجہد جو آدم کے خاندان میں شروع ہوئی تھی، خاندان سے معاشرے اور قومی سطح تک پھیل گئی۔ اب 21ویں صدی ہے۔ 21ویں صدی میں یہ تنازع اسلام اور عیسائیت کے درمیان دنیا بھر میں لڑائی تک پھیل گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسلام یورپ اور امریکہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور عیسائیت کو مٹا دے گا، جو حابیل کی حیثیت میں ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق اسلام جلد ہی تمام مذاہب میں سب سے آگے ہوگا
اور دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والوں کے ساتھ سب سے طاقتور مذہب بن جائے گا۔ اسلام کے پیروکار تیزی سے یورپ اور امریکہ کے بیشتر حصوں میں آباد ہوں گے، بہت جلد، جیسا کہ وہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ بناتے ہیں۔ قدامت پسند اور بنیادی ماننے والے یورپ اور امریکہ کے ممالک سے اسلامی ریاستیں بنانے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ میں 40 سال سے اور چند سالوں سے جرمنی کے مختلف شہروں میں عوامی تقریروں میں کہتا رہا ہوں کہ اسلام کا تعلق جرمنی اور یورپ سے نہیں ہے اور یہ تمام جمہوری بنیادوں کو مٹا دے گا۔ آبادی کی اکثریت نے میرے سنگین خدشات کو نظر انداز کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے مجھے نیو نازی، نفرت پھیلانے والا یا ابلیس کا شکار کہا۔ میں نے خدا کی منشا کے بارے میں بات کی۔ ایک خاندانی دنیا، تمام مذاہب کا وقت ختم ہو گیا اور تمام مذاہب بالخصوص اسلام خدا کی مرضی نہیں ہے۔ میرے لیے بولنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میری حفاظت کا دائرہ اس قدر گمبھیر ہو گیا ہے کہ میری تقریروں کے دوران سینکڑوں پولیس والوں کو میری جان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، 4 بار انتہا پسند مسلمانوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ سلفیوں نے اسے 30,000 یورو کی پیشکش کی جو مجھے قتل کرے گا۔ پہلا حملہ مولوٹوف کاکٹیل کے ذریعے ہوا، دوسرا جنگل میں میرے درخت کی طرف جاتے ہوئے خنجر اور چاقو کے ذریعے، تیسرا رات کو میرے گھر کے سامنے چاقو کے ذریعے ہوا۔ میں خدا کی حیرت انگیز فضل کی وجہ سے ہر حملے سے بچ گیا۔ اخبارات اور ٹی وی میں بہت سی خبریں آئیں۔